اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ طیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔ عزیزان محترم، خداوند متعال ہر چیز پر احاطہ رکھتا ہے۔ اللہ کو ہر چیز کا علم ہے۔ کوئی چیز اللہ سے مخفی پوشیدہ نہیں ہے۔ خشکی میں ہو، تری میں ہو، پتوں کی نسبت ہو، دانوں کی نسبت ہو، ہر چیز کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو علم ہے۔ خداوند متعال قرآن مجید میں سورہ انعام کی آیت نمبر 59 میں واضح اس مطلب کی طرف اشارہ فرما رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ۔ اس ذات کے پاس غیب کی کنجیاں موجود ہیں کہ جن کا کسی اور کو علم نہیں ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، وہی ذات ہے جس کو علم ہے کہ کیا چیز خشکی کے اندر موجود ہے اور کیا چیز دریاؤں کے اندر موجود ہے۔ مفسرین یہاں بر اور بحر کے کلمے سے بیان کرتے ہیں کہ لغوی معنی مراد نہیں ہے یہاں پر کہ خشکی اور دریا یعنی تری، بلکہ یہاں یہ کلمہ بطور کنایہ استعمال ہوا ہے اور عمومیت پر دلالت کرتا ہے کہ ہر چیز کا خداوند متعال کی ذات کو علم ہے۔ اور پھر خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، کوئی پتا ایسا نہیں کہ جو زمین کی طرف گرے مگر یہ کہ اللہ کو اس پتے کے گرنے کا علم ہے۔ وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ، زمین کی تہوں کے اندر اگر کوئی دانہ موجود ہے تو اللہ کو اس دانے کا بھی علم ہے، وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے پوشیدہ اور مخفی نہیں ہے۔ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَعْبِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، اور کوئی بھی ایسا خشک اور تر نہیں ہے مگر یہ کہ اس خشک اور تر کا کتاب مبین میں ذکر آیا ہے۔ عزیزان محترم، کتاب مبین، ام الکتاب، کتاب مکنون، یہ ایسے کلمات جو استعمال کیے گئے ہیں ان سے مراد خداوند متعال کا علم ہے، یعنی علم باری تعالی، یعنی اللہ کو تمام موجودات کا علم ہے۔ یہاں بعض لوگ اس نقطے کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ اللہ کو صرف کلیات کا علم ہے، اللہ تفصیلی طور پر ہر چیز کے بارے میں نہیں جانتا۔ نہیں عزیزان، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ خداوند متعال کو ہر شے کے بارے میں تفصیلی علم موجود ہے۔ یہاں ایک واقعہ قابل ذکر ہے مرحوم آیت اللہ ارباب الرحیم سے متعلق۔ ایک شخص آتا ہے مرحوم آیت اللہ ارباب الرحیم کے پاس اور وہ انہیں آ کر کہتا ہے کہ میرا کام روٹی پکانا ہے اور میں پتھر کو گرم کر کے اس کے اوپر روٹی پکاتا ہوں۔ میں نے 2 پتھر تہیا کیے ہیں اور دونوں کو میں نے دہکتی آگ کے اوپر رکھ دیا ہے تاکہ جیسے ہی وہ پتھر گرم ہوں میں اس کے اوپر روٹی کو ڈالوں اور وہ پکے تو آگے میں اسے لوگوں کو فروخت کر دوں۔ ایک پتھر کچھ ہی وقت میں گرم ہو گیا اور اسے روٹی پکانے کے لیے وہ تیار ہے، جبکہ دوسرا پتھر ایسا ہے کہ جس کو 24 گھنٹے ہو گئے ہیں ہم نے دہکتی ہوئی آگ کے اوپر رکھا ہے لیکن وہ پتھر ہے کہ گرم ہونے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ ہم نے بہت کوشش کی، بہت جگاڑ لگائے کہ یہ پتھر کسی طرح سے گرم ہو جائے تو ہم اس کے اوپر بھی روٹی سیکیں، لیکن یہ پتھر گرم ہونے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ تو اب میں آپ کی خدمت میں آیا ہوں کہ آپ سے اس کی وجہ دریافت کروں، چونکہ آپ بہت عظیم عالم دین ہیں یہاں اصفہان کے۔
تو مرحوم آیت اللہ ارباب رحیم اسے کہتے ہیں کہ جاؤ وہ پتھر میرے پاس لے کر آؤ۔ پتھر لے کر آتے ہیں تو آیت اللہ ارباب رحیم کہتے ہیں کہ اب اس پتھر کو توڑو۔ جیسے ہی اس پتھر کو توڑا جاتا ہے تو اس پتھر کے وسط میں ایک کیڑا موجود ہے کہ جس کے پاس ایک سبز رنگ کا پتا ہے اور وہ کیڑا اس سبز پتے کو کھا رہا ہے۔ جیسے ہی آیت اللہ ارباب رحیم اس منظر کو مشاہدہ کرتے ہیں، رونا شروع کر دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اللہ کو اس پتھر کے اندر موجود کیڑے کا بھی تفصیلی علم ہے، اور اللہ اس پتھر میں موجود کیڑے کی حفاظت کی خاطر اللہ نے اس پتھر کو حکم دے رکھا ہے کہ تو نے دہکتی آگ کے اوپر ہونے کے باوجود گرم نہیں ہونا، کہ میری اس مخلوق کو کوئی آسیب نہ پہنچے، تکلیف نہ پہنچے، اور اس کی حیات کہیں نابود نہ ہو جائے اور یہ کہیں مر نہ جائے۔ تو اللہ تو اس پتھر کے اندر موجود کیڑے کی زندگی کی بھی اتنی فکر کر رہا ہے کہ پتھر کو گرم ہونے نہیں دے رہا۔ اب سوال یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پتھر کے وسط میں وہ کیڑا پہنچا کیسے؟ اور پھر صرف کیڑا نہیں پہنچا، ایک پتا بھی اس کے پاس موجود ہے کہ جس کو وہ کھا رہا ہے، جبکہ اس پتھر میں کوئی سوراخ نہیں ہے، کوئی ایسا راستہ نہیں ہے کہ جس راستے سے وہ کیڑا گزر کے اس پتھر کے سینٹر میں پہنچا ہو، یا پتا گزرا ہو اور کیسے اس پتھر کے وسط میں جا کر پہنچ گیا۔ یہ خود آیت الہی ہے، اللہ کی نشانی ہے، جس سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں متوجہ کروا رہا ہے کہ دیکھو اس پتھر کے وسط میں موجود ایک نہایت ہی معمولی اور حقیر سے کیڑے کا بھی میں اس قدر خیال رکھتا ہوں، تو ایھا الانسان میں آپ سے کیسے غافل ہو سکتا ہوں؟ آپ نے کیسے یہ تصور کر لیا کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے غافل ہے، ہمارا خیال نہیں رکھتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی کو ہمارے رزق کی فکر نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالی کو ہماری معیشت کی فکر نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالی کو ہماری جو معاشرتی، اجتماعی یا انفرادی زندگی ہے اس کا خیال نہیں ہے۔ اللہ کو ہر چیز کا، اپنی ہر مخلوق کا تفصیلی علم ہے۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 59 سے واضح ہو گیا، اور یہ واقعہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کو علم ہے اور اللہ نے اپنی مخلوق کے رزق کا پتھر کے وسط میں بھی انتظام کر رکھا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہماری زندگی میں مشکلات ہیں، ہماری زندگی میں پریشانیاں موجود ہیں، ہماری زندگی میں بہت سی ایسی مشکلات ہیں کہ جن مشکلات میں ہم گرفتار ہیں، اور اپنے آپ کو اس گرفتاری سے، اس پریشانی سے، اس مشکل سے نکالنے کے لیے دعا بھی کرتے ہیں، اور دعا نویسوں کے پاس بھی جاتے ہیں، اطباء کے پاس بھی جاتے ہیں، معیشتی ماہرین کی طرف بھی رجوع کرتے ہیں، اور ہر ممکنہ کوشش کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ہماری وہ مشکل حل ہو جائے۔ لیکن ہمیں اس مشکل کے بارے میں اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھنا چاہیے کہ جب اللہ تبارک و تعالی اس پتھر کے وسط میں موجود کیڑے کو رزق پہنچا رہا ہے، اور اللہ نے اس کی حفاظت کا انتظام کر رکھا ہے، اور پتھر کو گرم ہونے نہیں دے رہا کہ کہیں یہ کیڑا نابود نہ ہو جائے، تو کیسے اللہ ہمارے بارے میں بے فکر یا ہمارے بارے میں بے تدبیر ہو سکتا ہے؟ خداوند متعال کی ہمارے بارے میں تدبیر ہے، لیکن ہم بھی خداوند متعال سے غافل تو ہیں۔ خداوند متعال نے ہمیں اپنی معرفت کے لیے خلق فرمایا، لیکن ہم خداوند متعال کی معرفت نہیں رکھتے ہیں، ہمیں معلوم نہیں ہے اس ذات کے بارے میں۔ خداوند متعال نے ہمیں عبادت کے لیے خلق کیا، ہم اس کی عبادت نہیں کرتے۔ یہ بابرکت مہینہ رمضان المبارک، اللہ کی رحمتوں مغفرتوں کا مہینہ،
اس بابرکت مہینے کے باوجود ہم اس ذات کی طرف رجوع نہیں کرتے، تو یقینی بات ہے عزیزان محترم ہماری اس ذات سے غفلت ہے، وہ ذات ہماری طرف سے غافل نہیں ہے۔ ہر لحظہ ہر لمحہ ہماری حیات کا جو تسلسل ہے وہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ ذات ہماری طرف متوجہ ہے اور ہمارا خیال رکھے ہوئے ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی فکر کریں، خداوند متعال کی معرفت کے حصول کے لیے جد و جہد کریں۔ وہ معارف جنہیں ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ نے بیان فرمایا، ان معارف کو سیکھیں اور پھر ان معارف پر عمل کر کے خود کو ایسا بنا دیں جیسے حضرات ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ انسان کی زندگی میں مشکلات کا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ خداوند متعال انسان مؤمن عبد مؤمن کا امتحان لے رہا ہے۔ خداوند متعال نے اسے آزمائش میں مبتلا کر رکھا ہے تاکہ دیکھیں کہ یہ ان آزمائشوں میں کیسے خداوند متعال کو یاد کرتا ہے، خداوند متعال کا ذکر کرتا ہے، اور ان آزمائشوں، سختیوں اور مشکلات کے باوجود اپنی پیشانی کو خاک پر رکھ کر خداوند متعال کا شکر ادا کرتا ہے اور کہتا ہے سبحان ربی الاعلی و بحمدہ۔ تو عزیزان ہمیں اس بات پر توجہ کرنی چاہیے کہ خداوند متعال ہم سے غافل نہیں ہے، تو پھر ہم اس ذات سے کیوں کر غافل ہیں؟ خداوند متعال ہم سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ خداوند متعال ہمیں ایسے واقعات پڑھ کے، سن کے متوجہ ہونے کی یہ سعادت نصیب کرے کہ ہم اس ذات کی طرف متوجہ ہوں اور اس ذات کی معرفت کے لیے جد و جہد کریں۔ اگر انسان کا اس ذات سے انس ہو جائے تو جتنی بھی دنیا کی مشکلات اس کی طرف رجوع کریں، تب بھی یہ اپنی پیشانی کو خاک پر رکھ کے خداوند متعال کا شکر ادا کرے گا اور اس کو کہے گا سبحان ربی الاعلی و بحمدہ۔ آپ تمام عزیزان کے لیے امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی نورانی بارگاہ میں نائب و زیارہ بھی ہیں اور دعا گو بھی ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔